وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بن انبس، یہ علقمہ نہیں ہے بلکہ علقمہ کے بجائے ہے حجر بن انبس، یعنی انبس کا بیٹا دوسرا، عن وائل بن حجر، ان سند اس طرح ہے۔ وقال خفض بها صوت انما هو مد بها صوت، کہتے ہیں یہ تیسری غلطی کی کس ہے؟ شعبہ نے، اس نے کہا خفض بها صوت جبکہ مد بها صوت ہو، جیسے سفیان کی روایت میں آیا سمجھ میں۔ قال ابو عیسیٰ، کہتا ہے مجھے کچھ تشفی نہیں ہوئی، منتر میں سے کہتے ہیں تو میں نے جو ہے ابو زرع سے پوچھا، میں نے کئی دفعہ بتایا تھا ابو زرع کا کوئی مقام، امام بخاری خود فرماتے تھے میں ان کے سامنے جو ہے دب کر بیٹھتا تھا، اتنا روب ان کا ہوتا تھا۔ ابو زرع کبار محدثین میں سے تھے، تو کہتے ہیں ان سے پوچھا۔ اچھا، فقال حدیث سفیان فی ھذا اصح، انہوں نے کہا سفیان کی اس میں، ہاں حدیث سفیان فی ھذا اصح، قال روى العلاء بن صالح الاسدی، اچھا ابو زرع نے حدیث سفیان فی ھذا اصح، ذرا اس کے پاس ہے یہ کتاب، میرے خیال میں یہ کہیں گڑبڑ لگ رہا ہے، یہ نکالو، عبارت نکالو، یہی ہے، پھر کیا فائدہ ہے یہ الگ کہنے کا، شاید حدیث شعبہ، ابو زرع عن ھذا فقال حدیث سفیان فی ھذا اصح۔ اچھا، انہوں نے بھی ترجیح دی، اس کا مطلب ہے جیسے امام بخاری نے ترجیح دی ہے سفیان کی روایت کو، اور اسی طریقے سے انہوں نے بھی کہا یہ زیادہ صحیح ہے۔ قال روى العلاء بن صالح الاسدی عن سہل بن کہیل، علاء بن صالح اسدی نے سلمہ بن کہیل سے، وہ میں نے کہا تھا سلمہ بن کہیل اس میں مدار سند ہے، سلمہ بن کہیل سے روایت کی ہے نحو روایت سفیانی جیسی روایت۔ قال ابو عیسیٰ حدثنا، اب اس کی روایت لا رہے ہیں، حدثنا ابو بکر محمد بن ابان حدثنا عبداللہ بن نمیر عن العلاء بن صالح الاسدی عن سلمہ بن کہیل عن حجر بن انبس عن وائل بن حجر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث سفیان عن سلمہ بن کہیل۔ انہیں وہ سند سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے ایک دوسرے راوی تھے صالح بن اسدی جو سلمہ بن کہیل سے روایت کر لیتے ہیں، وہ بھی بینی ایسی روایت بیان کر لیتے ہیں جیسے روایت ہے کن کی، سفیانی ثوری کی، یعنی اس میں بھی وہی سند بھی ہے اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ مد بہا صوتہ والے الفاظ بھی ہیں۔ اب یہ ہو گیا ہے، جب یہ دو حضرات ترجیح دے رہے ہیں کس کی، سفیانی ثوری کی روایت کو، تو سفیانی ثوری کی روایت میں ایک تو شعبہ کا اختلاف ہے، شعبہ کے اختلاف کو بیچارے کو کسی نے وہ ترجیح نہیں دی، اس کو چھوڑ دیا۔ اب ابو زرع نے بھی اور انہوں نے ترجیح دی ہے کس کی روایت، سفیانی ثوری کی روایت میں کیا آیا، مد بہا صوتہ، تو اسی کو لے لیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے امام مالک اور امام ابو حنیفہ اس روایت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ الگ بات ہے، دوسری روایتیں ان کی ہیں استدلال، وہ الگ مسئلہ ہے۔
اصطلاح تو ادھر سے بھی ہے، اور بھی روایتیں ہیں، چاہے آثار ہی کیوں نہیں، ادھر سے بھی روایتیں ہیں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے پاس. لیکن سوال ہے اس روایت کا جواب ہے. وہ کہتے ہیں یہ تین اعتراض جو امام بخاری نے اٹھا لیے ہیں، یہ تینوں اعتراض ان کا جواب ہے. پہلا اعتراض لے لو. پہلا اعتراض کیا تھا اس کا؟ ابن الانبس ابن الانبس. وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کی دو کنیتیں تھیں. کس کی؟ یعنی ایک بیٹے کا نام وائل بن حجر کے ایک بیٹے کا نام سکن تھا تو اس اعتبار سے ابو سکن اس کو کہتے. ایک بیٹے کا نام انبس تھا، اس کے وہ دادے کے نام پر، کیونکہ وائل بن حجر بن انبس ہے وہ اصل، وائل بن حجر بن انبس، تو گویا کہ اپنے دادے کے نام پر اس کا انبس بھی تھا، تو اس وجہ سے ابو الانبس بھی اس کو کہا جاتا تھا. کس کو؟ لہٰذا اس نے جو ابو الانبس کہا ہے وہ ابو الانبس بھی، جو جیسے اس میں آیا شعبہ کی روایت میں، تو شعبہ کی روایت میں ابو الانبس آیا ہے، تو ابو الانبس بھی کہنا صحیح ہے. اور دادے کی روایت جو یہ کیا کہتے ہیں، دادے کی روایت نہیں، یہ دادے کے نام پر بیٹے کا نام رکھ لینا یہ تو عام رواج تھا عربوں میں، یہ عام رواج تھا عربوں کا. تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے ابو الانبس اس معنی کر کے کہا گیا ہے کہ اس کے بیٹے کا نام وائل بن حجر کے بیٹے کا نام انبس بھی تھا، تو لہٰذا ابو الانبس ہو گئے. اچھا، اب سوال یہ ہے وائل بن حجر بن انبس، تو وہاں جو ہے وہ دادے کا نام ہے، تو وہاں اشتباہ ہو جاتا یہ ابن الانبس ہے، تو یہ ابو الانبس کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جب بیٹے کا نام ہے یا انبس تو اس کا مطلب ہے وہ ابو الانبس بھی ہو گیا. حجر بن انبس، یہ حجر بن انبس، یہ وائل بن حجر نہیں، وہ وائل بن حجر سے، یہ ہے یہ دوسرا حجر بن انبس، ایک ہے وائل بن حجر، اس سے جو حجر بن انبس کر لیتے ہیں اس کے یہ دونوں یعنی وہ ابو الانبس بھی ہے ابن الانبس بھی، یعنی اس کے بیٹے کا بھی نام تھا انبس اور اس بیٹے کے دادے کا نام، یہاں اس حجر کے باپ کا نام بھی انبس تھا. ابن الانبس کہنا بھی صحیح، ابو الانبس کہنا بھی صحیح. یہ وہی اعلیٰ و سنن کے اندر یہ جواب دے دیا گیا ہے. اچھا پھر آیا، اچھا دوسرے اعتراض کا جواب یہ دے دیا ہے کہ علقمہ بن وائل، اس نے یہ اعتراض کیا نا، علقمہ بن وائل یہ اس کے بیٹے سے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حجر بن انبس روایت کرتے ہیں ڈائریکٹ کس سے؟ وائل بن حجر سے، اور اس کے بیٹے سے بھی کر لیتے ہیں. تو یہ مزید فی المتصل ایک طریقہ آتا ہے، مزید فی المتصل، یعنی اس کے بیٹے سے بھی سنا ہے اور اس کے باپ سے بھی سنی روایت اصل ہے کس کی؟ باپ کی. تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ اس نے اس کے بیٹے علقمہ سے بھی وہ اپنے باپ کی روایتیں بیان کرتا تھا، اس کے دیکھی ہوئی روایتیں، سنی ہوئی روایتیں، اس سے بھی سنی ہے اس سے بھی سنی ہے، تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ اضافہ ہو گیا. یہاں جو ہے ایک سند کے اندر اس نے علقمہ کا ذکر کیا اور دوسرے نے جو ہے سفیان ثوری نے علقمہ کو ذکر نہیں کیا، اور اس نے ذکر کیا ہے کس نے؟ شعبہ نے ذکر کیا کس کا؟ علقمہ کا. تو اس نے اس سے بھی سنا ہو، وہ بیٹے نے اس سے بھی سنا ہوگا، اور یہ اس نے حجر نے سے جو ہے علقمہ سے بھی سنا ہوگا اور وائل بن حجر سے بھی سنا ہوگا، دونوں سے سنا ہوگا. اس میں کیا پریشانی؟ تیسری اعتراض مد بہا صوتہ وہ خفض بہا صوتہ، اس کا مطلب وہ بتلا رہے ہیں کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اراہ کأنہ یعلمنا، وہ وائل بن حجر کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار ایسا کیا ہے اس غرض سے کہ وہ ہمیں یہ سکھلا رہے تھے کہ اس کے بعد آمین کہنا چاہیے، اس کے بعد آمین کہنا چاہیے. وہ تبھی تو صحابہ سیکھیں گے
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملاً ایک دو دفعہ اس کو کریں گے. اور مد بہا صوتہ خفض بہا صوتہ یہ قریب المعنی اس معنی کر کے ہے. مد صوت جہری مفرط نہیں ہے. مد بہا صوتہ سے مراد جہری مفرط نہیں ہے بلکہ ہلکا. اچھا کأنہ اس میں اس روایت کے اندر آیا ہے کأن اراہ کأنہ یعلمنا من خلفہ، ان لوگوں کو جو پیچھے تھے. پیچھے ہم ہی دو تین تھے، زیادہ سے زیادہ امام کے پیچھے کون ہوتے؟ دو تین. تو ان کو سکھلانے کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار ایسا کیا. کیوں؟ اس کے بدلے اگر فرض کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمومی معمول ہوتا مد بہا صوتہ، تو پھر یہ تو حد تواتر کو پہنچنا چاہیے سب سے صحابی روایت کرنی، جبکہ اس میں بڑا اختلاف ہے. باقی روایتیں دیکھو، باقی دلال دیکھو، باقی آثار دیکھو، باقی اقوال صحابہ دیکھو، اس میں بہت سارے انکار کر لیتے ہیں اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بالجہر نہیں کہی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خاص موقع تھا تعلیم کا، بالخصوص وائل بن حجر کی تعلیم کا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حلقہ من خلفہ، یعنی نہیں کہ سارے کو سنے بلکہ جو اس کے پیچھے تھے ان کو سنانے کے لیے. تو مد بہا صوتہ کا مطلب ہوگا ہلکا اونچی آواز کی. خفض بہا صوتہ کا بھی مطلب یہ ہوگا کہ باقی مطلب عام جہری مفرد کے مقابلے میں وہ تھوڑا کم تھا، وہ زیادہ اونچی آواز نہیں. یہ اس تیسری بات کا بھی جواب ہوتا ہے. کیوں؟ شعبہ کے راوی بھی جو ہیں، شعبہ کے راوی میں سے کوئی ایسا راوی نہیں ہے کہ جس پر جو ہے انگلی اٹھائی جائے یہ راوی صحیح ہے. زیادہ سے زیادہ اعتراض کیا کیا امام بخاری نے؟ یہ کیا نا کہ اس نے اس راوی کو زائد کیا ہے، اس نے یہ الفاظ بدل دیے. تو الفاظ بدل دینا راوی کا کسی کا جرم ہے، اس کی وجہ سے وہ مجروح ہو جائیں گے، وہ سند مجروح ہو جائے گی. یا زائد مزید فی المتصل، یعنی ایک زائد راوی ذکر کیا ہے تو یہ کوئی جرم ہے. اور تیسرا کیا تھا کہ ہاں کہ کنیت کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے کا نام بھی تھا انبس. تو اگر جو ہے ابو سکن بھی تھا، ابو الانبس بھی تھا، بیٹے کا نام انبس بھی تھا، تو لہٰذا اس کو کہنا ابن الانبس بھی صحیح ہے کیونکہ دادے کا بھی نام تھا اور بیٹے کا نام بھی تھا. تو ابو الانبس کہنا بھی صحیح ہے، ابن الانبس کہنا بھی صحیح ہے. تو اس سے شعبہ کی روایت جو ہے مجروح نہیں ہو جائے گی نا. وہ تو مجروح تب ہو جاتی کہ جب جو ہے اس میں کوئی نقص سامنے آتا. جب تینوں چیزیں موجہ ہیں، باوجہ ہے، تو اس میں حرجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہے اجتہاد کا مسئلہ. وہ اس روایت کو ترجیح دیتے، اس کو لیتے ہیں. ہم بھی جو ہے خفض بہا، تو پھر اس کو اور دلائل ہے کہ دعا ہے، آمین وغیرہ وغیرہ، لہٰذا اس کو آج تک کہنا چاہے وہ دوسری دلائل ہے. مسئلہ